السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور جج طاہر عباس سپرا کے آرڈرز کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان، جنہیں پیمز ہاسپٹل سے اٹھایا گیا تھا مارگلا ٹاؤن کے تھانے کے اندر سے، ان پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ کل جج طاہر عباس سپرا نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ اگر مطیع اللہ جان ایک نامور صحافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس والوں کو زخمی نہیں کر سکتا، وہ پولیس والوں پر ان سے بندوق چھین کر تان نہیں سکتا، لہٰذا میں مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتا ہوں۔ آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری طور پہ یہ کیس فکس ہوا۔ 2 رکنی بینچ بنا جس کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر موجود تھے۔ اب اس 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسداد دہشت گردی کے جج طاہر عباس سپرا کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اور مطیع اللہ جان کا جسمانی ریمانڈ معطل کر دیا ہے۔ یعنی مسلسل، چاہے وہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین ہوں، چاہے وہ جج طاہر عباس سپرا ہوں، انسداد دہشت گردی کے ججز کے کئی ریمانڈز اور کئی فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کالعدم ہو چکے ہیں، اور اب اسلام آباد کے ان ججز کی کوئی اوقات، کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ یہ طاقتوروں کے صرف ٹاؤٹ ہیں، صرف بوٹ پالشی ہیں، بوٹ چاٹ ہیں، یہ انصاف کرنے والے ججز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور تماشا سن لیں، یعنی یہ کم تھا ایک صحافی کا آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے اس پر بھونڈا اور گھٹیا مقدمہ ہے۔ اینی شاہد جو ثاقب بشیر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اٹھایا گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جو مطیع اللہ جان یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اس کی انہیں سزا دی گئی ہے، اور رات کو رانا ثناءاللہ نے خود تسلیم کیا کہ جعلی FIRs ہیں، جعلی جھوٹی کہانی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اب ایک اور انکشاف ہوا ہے، ڈی چوک سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے 19 کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج طاہر عباس سپرا نے ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ اب یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا جسمانی ریمانڈ دینا نہیں چاہیے تھا، یا جج طاہر عباس سپرا نے اس کے خلاف فیصلہ کیوں دیا۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ رات 10:30 بجے، گزشتہ رات 10:30 بجے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت، یعنی جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ رات کے 10:30 بجے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، جبکہ دوسری طرف سے کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہوا۔ اب رات 10:30 بجے کس کو پتا تھا کہ 10:30 بجے بھی ریمانڈ ہوتے ہیں، 10:30 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہیں؟ لہٰذا جج طاہر عباس سپرا نے تو اپنے بوٹ چاٹنے کی اخیر کر دی ہے اور تماشا بنا دیا عدالتوں کا۔ کبھی کبھی یہ دن کو بھی عدالتیں نہیں کھلتی، دن کو بھی انصاف نہیں ملتا، دن کی روشنی میں یہ انصاف کا تماشا بناتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسی انہونیاں بھی ہوتی ہیں کہ رات 10:30 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور یہ اس قسم کے جو جج ہیں وہ فیصلے دیتے ہیں۔ لہٰذا چیف جسٹس عامر فاروق کے ہوتے ہوئے اسی طرح کی امید ہے، اور اسی طرح سے لوئر جوڈیشری کبھی عدت کیس کے اندر سزا دے گی، کبھی سائفر کیس کے اندر سزا دے گی، اور کبھی اس طرح کے تماشوں کے اندر وہ انصاف کا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی اب تو انصاف کا کھل کر ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، آج جج طارق سلیم شیخ نے، جو لاہور ہائی کورٹ کے بڑے تگڑے اور بہادر جج ہیں، انہوں نے صحافی شاکر اعوان کیس میں آج 3 بجے IG پنجاب کو طلب کیا ہوا تھا۔ IG پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھا، خود عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے، لہٰذا ایڈیشنل IG پنجاب شہزاد سلطان لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ تو یہ تماشا اور ڈرامہ چل رہا ہے۔ پھر اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے اب کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے؟ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اڈیالہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب، کیونکہ تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی نے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ پنڈی پولیس سے اجازت لیں۔ اس سلسلے میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کیا گیا، اور اس عدالت نے تفتیشی افسر کو
ہدایت جاری کی کہ آپ خان کے ساتھ ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری کی ملاقات کروا دیں، لہٰذا عدالت کا حکم آ چکا ہے۔ فیصل فرید چودھری کہتے ہیں کہ میں عدالت جا رہا ہوں، اڈیالہ جیل جا رہا ہوں خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی، لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرنا، وہ کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ کے حکام عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کرواتے ہیں یا پھر ملاقات نہیں کرواتے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، یہ جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جو ہمارے اداروں نے ناحق اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا، یہ کتنے میں ریاست پاکستان کو پڑا؟ میرے اور آپ کے پیسوں سے یہ حکومت چل رہی ہے، یہ ریاست چل رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال قومی خزانے کو 33 کروڑ میں پڑا ہے۔ 35,000 شیل خریدے گئے، 3 دن میں 15 کروڑ کی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ 15 کروڑ کی شیلنگ پاکستانی قوم پر پاکستانیوں کے ہی پیسوں سے کی گئی، اور راستوں کی بندش کے لیے 800 کنٹینر لگائے گئے۔ کنٹینر مالکان کو 7.5 کروڑ کی ادائیگیاں کی گئی، اور باقی کھانا پینا جو اتنی زیادہ نفری تھی۔ تو یہ 33 کروڑ کے اندر 2 سے 3 دن ہمیں پڑے ہیں، وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی بھوکی ننگی قوم کو پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ عباس شبیر سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ چائنا چوک پر جو جناح ایونیو پر لوگوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور جن کے اندر چابیاں بھی لگی ہوئی تھیں، پہلے تو خبر آئی کہ ان کے بوفرز اور قیمتی سامان غائب ہو چکے ہیں، اب گاڑیاں بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ عباس شبیر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ جو گاڑی لگی وہ لے اڑا۔ اسلام آباد پولیس تاحال گاڑیوں کے درست قوائف اکٹھا نہ کر سکی۔ 17 قیمتی گاڑیاں پنجاب پولیس کی تحویل میں چلی گئیں۔ آپ پارا اور دیگر مارکیٹوں سے پرائیویٹ افراد بھی گاڑیاں لے اڑے۔ درجنوں گاڑیاں اسلام آباد پولیس اہلکاروں نے قبضے میں لے لیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں اس وقت اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اس حوالے سے پولیس ترجمان سے موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کروڑوں کی گاڑیاں لوگ وہاں سے چوری کر کے یا خود چوری کروا دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ان گاڑیوں کے اندر جو قیمتی سامان لگا ہوا تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا، اور اب گاڑیاں بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اب سے کچھ دیر پہلے پشاور کے اندر نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ڈی چوک اسلام آباد میں اداروں کی بہیمانہ فائرنگ سے شہید ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکنان کی اجتماعی غائبانہ نماز جنازہ آج بروز جمعہ بوقت عصر 4 بجے خیبر پختونخوا اسمبلی کے روڈ کے سامنے ادا کی گئی۔ یہ عرفان سلیم صاحب جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ضلع پشاور کے، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سب لوگ اس غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ پھر الیکشن کمیشن سے خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس پر سماعت 4 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے گوشوارے جمع کرانے کے کیس میں الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے مالی سال 2023 اور 24 پارٹی اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 4 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ تو یہ کیس یعنی گوشواروں والا کیس اور انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس، دونوں کیس اب 4 دسمبر کو لگ گئے ہیں۔ پھر وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو احتجاج سے قبل ہی گرفتار ہو گئے تھے، جنہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا، شوکیہ گرفتاری دی تھی، ان کے حوالے سے بھی خبر سن لیں کہ کس طرح ان پر ریاست مہربان ہے۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج سے قبل پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا معاملہ، گرفتار ممبران اسمبلی ملک عامر ڈوگر، زین قریشی اور معین الدین قریشی کو عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی ایک طرف رات کے 10:30 بجے عدالت کھول کر 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو کمپرومائزڈ قیادت ہوتی ہے، جو پہلے ہی گرفتاریاں دے دیتی ہے، ان کا مقدمہ تک اڑا دیا جاتا ہے اور فوری طور پر انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر طاقتوروں کا ڈنڈا پوری طرح سے بول رہا ہے، عدالتوں پر قبضہ ہے،
پارلیمنٹ پر قبضہ ہے، ہر چیز پر کمپنی سرکار نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اب عدالت کا حکم آ چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر عمران خان کی جانب سے کیا پیغام دیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔